اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھنے والے ہیں صلاۃ، زکوٰۃ اور بہت سارے اس سے ملتے جلتے الفاظ جن میں خالی واو ہوتا ہے۔ بہت سارے بہن بھائی قرآن مجید کی تلاوت کے دوران کچھ اس واو کو پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں پڑھتے اور پریشان رہتے ہیں کہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام الفاظ میں قرآن مجید سے آپ کو دکھاؤں گا اور اس کی ہجا کرواؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ واو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، کس جگہ پر پڑھنا ہے اور کس جگہ پر نہیں پڑھنا۔ تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سننا ہے آپ نے، تاکہ قرآن مجید کی تلاوت میں آنے والی غلطیاں آپ کی دور ہو جائیں اور آپ اطمینان سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ جو آپ کو یہاں اسکرین پر نظر آ رہا ہے صلاۃ، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں یہ واو خالی ہے۔ 2 سے 3 الفاظ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ دوسرا لفظ یہ اس سے ملتا جلتا صلاۃ کے ساتھ یہ زکوٰۃ ہے۔ دیکھیں یہاں بھی واو خالی ہے کہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ 2 اور الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم ان الفاظ کی ہجا کریں گے۔ تیسرے نمبر پر یہ لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 28۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 28 نمبر آیت میں یہ لفظ آپ کو نظر آئے گا تلاوت کے دوران۔ تو یہاں پر دیکھیں با کو لام کے ساتھ ملایا بالغدا، اس کے بعد یہ واو خالی ہے بیچ میں، ایک ہی لفظ کے بیچ میں واو خالی ہے۔ اب اس کو پڑھنا ہے یا نہیں، تو اس لفظ کو دیکھ لیا۔ اب آخری لفظ دیکھیں، اس کے بعد ہم الفاظ کی ہجا کریں گے۔ چوتھے نمبر پر یہ لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے، فی الحیات الدنیا، بہت سی جگہوں میں ہے قرآن مجید میں۔ تو یہاں دیکھیں ہا زبر ہا، یا کھڑا زبر یا، حیا، اس کے بعد یہ واو درمیان میں خالی ہے۔ تو اس لفظ کے درمیان میں واو ہے۔ اب بہت سارے پریشان رہتے ہیں کہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ تو 4 الفاظ آپ نے دیکھ لیے۔ اب ہم آتے ہیں لفظ صلاۃ پر اور وہاں اس کو ہجا کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں پر واو پڑھنا ہے کہاں پر نہیں۔ تو آ جائیں پہلے لفظ کی طرف۔ تو دیکھیں یہ لفظ، پہلے لفظ پر ہم آ گئے، لفظ صلاح پر۔ اب دیکھیں یہاں پر اس لفظ کی ہم ہجا کریں گے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ لفظ صلاح پر کہاں پر واو کو پڑھنا ہے کہاں پر نہیں۔ اس لفظ کی ہجا دیکھیں، صاد زبر صا، صاد کو موٹا کیا سیٹی کی آواز کے ساتھ، اس کے اوپر زبر ہے، صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، صلا، یہ کھڑا زبر دیکھیں یہاں درمیان میں نظر آ رہا ہے، لیکن یہ لام کے اوپر ہے، واو کے اوپر نہیں ہے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو 1 الف کی لمٹ میں ہم نے لام کو اوپر کی طرف کھینچنا ہے، صلا۔ اب واو کو چھوڑ کر آگے جائیں گے، یہ گول تا ہے، گول تا کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے۔ تو یہاں پر جب اس کو ہم نے پڑھنا ہے تو اس کا وقف بھی بہت سارے غلط کرتے ہیں، میں وقف بھی آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح رکنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں تا 2 زبر تن، صلاۃن، واو کو ہجا میں بھی ہم نے نہیں پڑھا اور رواں میں بھی نہیں، ٹھیک ہو گیا، صلاۃن۔ وقفاً جب قرآن مجید میں اس لفظ پر ہم رکیں گے تو رکنا کس طرح ہوگا کہ گول تا پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف میں گول تا کو ہا بنا دیا جاتا ہے، ہا کہہ کر اس کو رکنا ہے، یعنی صلاح، صلاح۔ قرآن مجید میں جو آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو صلاح کو یعنی نماز کو، تو وہاں پر جو وقف کرتے ہیں بہت سارے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تا کہتے ہیں، تا نہیں کہنی، یہ گول تا ہے، جب ہم یہاں رکیں گے تو ہا بنا دیں گے اس کو، صلاح۔
اب آپ نے اس کی ہجا دیکھ لی اور رواں دیکھ لی، ہجا میں بھی ہم نے واو کو نہیں پڑھا اور رواں کو بھی نہیں۔ اب اس کا قاعدہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس طرح کا لفظ جو قرآن مجید میں آئے گا، لفظ صلاح آئے گا، یہ فرد واحد یعنی ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے، صلاح ایک نماز ایک عبادت، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ لفظ جو آئے گا قرآن مجید میں جہاں پر بھی اس طریقے سے لکھا ہوا، جو یہاں طریقہ ہے اس طریقے سے کہ لام پر کھڑا زبر ہوگا، واو پر کچھ نہیں ہوگا، تو وہاں پر یہ واو ہم نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں جہاں پر یہ لفظ آئے گا اس طرح لکھا ہوا تو ہم نے وہاں پر واو نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے صلاح، صلاح، صلوات نہیں پڑھنا، ٹھیک ہو گیا۔ اب صلوات کہاں پڑھیں گے؟ صلوات وہاں پڑھیں گے جہاں پر یہ لفظ ملٹیپل ہوگا، یعنی صلات کہتے ہیں ایک عبادت کو، اور جہاں ترجمہ ہوگا کئی عبادتیں، بہت ساری نمازیں، بہت ساری صلوات، تو وہاں ہم نے اس کو صلوات یعنی واو کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو دونوں لفظ قرآن مجید میں دکھاؤں گا، اور یہاں صلوات پڑھنا ہے اور کہاں صلات پڑھنا ہے، صلاح پڑھنا ہے ہاں کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ قرآن مجید میں چلتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 238، 238 نمبر آیت میں یہ الفاظ ایک ہی آیت میں ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، کہ محافظ رہو اپنی نمازوں پر اور درمیان کی نماز پر۔ تو یہ صلوات ملٹیپل ہے صلات کا، صلات کہتے ہیں ایک عبادت ایک نماز، اور صلوات کئی عبادتیں کئی نمازیں۔ تو جب یہ فرد واحد ہوگا، یہ اس لفظ جو قاعدے میں نے آپ کو دکھایا اس طرح لکھا ہوگا، تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے صلاح، واو نہیں پڑھنا۔ لیکن یہ جمع کی شکل میں ہوگا اس طرح، تو وہاں پر لام پر زبر زیر ہوگا اور واو پر بھی ہوگا۔ یہ یہاں پر جو کھڑا زبر ہے یہ واو کے اوپر ہے، یہاں پر جو کھڑا زبر ہے یہ واو کے اوپر نہیں لام کے اوپر ہے، اس لیے یہاں ہم واو کو نہیں پڑھتے، اور اس لفظ میں ہم نے واو کو پڑھنا ہے صلواتی علی الصلاة، صاد زبر صا، لام زبر لا، صلا، واو کھڑا زبر وا، تا زیر تی، صلواتی۔ اب یہ لفظ میں آپ کو سکھا دیتا، یہ نہیں دکھاتا آپ کو، تو آپ کہتے کہ قاری صاحب نے کہا ہے کہ واو نہیں پڑھنا، آپ نہیں دیکھتے کہ کھڑا زبر واو پر ہے اور اس کو نہیں پڑھتے، آپ صلاتی پڑھ لیتے اس کو، یہ غلط ہے۔ قرآن مجید کی آپ کی تلاوت پوری نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، ادھورا رہ جاتا۔ تو آپ نے یہ سیکھ لیا کہ یہ اس طرح لکھا ہوگا تو ہم نے اس کو واو نہیں پڑھنا، لیکن اس طرح لکھا ہو اور اس میں تا بھی بڑی آئے گی، یہ والی گول تا نہیں آئے گی، بڑی تا آئے گی، اور اس کے ساتھ واو پر یہ کھڑا زبر ہے تو ہم نے پڑھنا ہے صلواتی، صلواتی، اور اس لفظ پر وقف کریں گے تو تا ہی پڑھنا ہے کیونکہ یہ گول تا نہیں ہے۔ یہاں رکیں گے تو کس طرح؟ علی الصلوات، لیکن اس ہا پر رکیں گے تو رکنا ہے صلاح۔ یہ ہو گیا لفظ صلاح کے بارے میں۔ اب اس طریقے سے آئے گا تو آپ نے اس کو واو نہیں پڑھنا، اس کی جمع کے ساتھ آئے گا تو واو پڑھنا ہے۔ اب بہت سارے الفاظ لفظ صلاح دوسرے طریقوں سے بھی آتا ہے، وہ میں آپ کو ایک دو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ پریشانی دور ہو جائے۔ دیکھیں یہ سورہ ہود میں لفظ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں، تو یہاں لفظ ہے اصلاتک۔ اب میں نے آپ سے کہا کہ لفظ صلاح جو ہے فرد واحد ہوگا، جس طرح لکھا ہے قاعدے میں نے آپ کو دکھایا ہے اسی طرح لکھا ہو تو وہاں آپ نے واو کو نہیں پڑھنا، اور اسی طریقے سے اگر وہ جو ملٹیپل ہو اس کا، یعنی جو اس کے ساتھ جو جمع کے ساتھ ہوتا ہے واو کے اوپر کھڑا زبر، تو وہاں تو ہم نے پڑھنا ہے، لیکن یہاں پر بھی لفظ صلاح جو ہے فرد واحد ہے یعنی ایک نماز، تو یہاں آگے اس کا ہے تو کا مضاف، یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، قالوا یا شعیب اصلاتک، اصلاتک تیری نماز، تو آگے یہ مختلف ہو گیا، لیکن یہ لفظ صلاح جو ہے وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا جس میں واو کو نہیں پڑھنا، واو کے اوپر کھڑا زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، کھڑا زبر ہے لام کے اوپر، تو یہاں ہم نے واو کو نہیں پڑھنا۔ اصلاتک پڑھنا کب ہے؟ جب جمع میں ہو، یعنی کئی نمازیں کئی عبادتیں کئی صلاح، جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا صلوات، وہاں واو کے اوپر کھڑا زبر ہوگا وہاں پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں واو کے اوپر کھڑا زبر زیر کچھ نہیں ہے، حالانکہ اس کی شکل تبدیل ہے، اصلاتک تیری نماز، ایک نماز مراد ہے، تو یہاں بھی ہم نے نہیں پڑھنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں لفظ زکاہ، یعنی جو ہم زکاہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ لفظ دیکھ لیں، اذان میں جو ہم مؤذن اذان دیتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، یہی لفظ صلاح واو کے ساتھ لکھا جائے گا اور وہاں پڑھنا نہیں ہے، واو کیا پڑھنا ہے؟ حی علی الصلاۃ،
ہا کے ساتھ وقف ہوا، ٹھیک ہے، آخر میں گولتا ہے لیکن وقف کیسے؟ ہا کی صورت میں، حی علی الصلاۃ، ٹھیک ہے، صلاۃ نہیں بلکہ صلاۃ، کیونکہ گولتا پر وقف کریں گے تو ہا بن جائے گا، تو یہ مؤذن جب اذان میں کہتا ہے تو یہ لفظ صلاۃ ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ واو کیوں ہے۔ دیکھیں حروف اصلی اس کے جو ہیں صاد لام واو، یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، اس اعتبار سے اس واو کو ہٹایا نہیں گیا، یہ اس کے حروف اصلی میں سے ہے، حروف اصلی کو تبدیل نہیں کیا جاتا، اس کو رکھا جاتا ہے چاہے وہ پڑھے جائیں چاہے نہیں پڑھے جائیں۔ تو یہ گرامر میں جب ہم پڑھیں گے عربی تو اس میں ہم سیکھ لیں گے، فی الحال آپ نے یہ سیکھنا ہے جو آپ کو میں نے بتایا۔ دو تین الفاظ جو میں نے آپ کو دکھائے تو ان کو میں ہجا کر لیتا ہوں، آپ کو دکھا دیتا ہوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دو تین الفاظ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ صلات کو جس طرح صلوات پڑھتے ہیں اسی طریقے سے یہ زکاہ کو بھی بہت سارے زکوات کہتے ہیں، زکوات، واو نظر آتا ہے تو واو کہہ دیتے ہیں، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا واو خالی نہیں پڑھنا، اس کی ہجا بھی صلاح کی طرح ہوگی۔ ز زبر ز، کاف کھڑا زبر کا، زکا، تا دو زبر تن، واو خالی ہے تو اس کو ہم نے ہجا میں بھی نہیں پڑھنا اور رواں بھی نہیں۔ زکاتن، وقفن، زکاہ، یہاں بھی وقف ہوگا تو ہا بنا دیں گے، گولتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ دونوں ساتھ آتے ہیں، صلاح اور زکاہ، قائم کرو نماز اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میں پڑھ لیتا ہوں اس کی عربی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہاں وقف کیا تو کیا ہوا؟ زکاہ، اور اقیم الصلاۃ پر وقف نہیں تھا، ملا کر پڑھا اس لیے تا پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ہا بنا دینا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، دو لفظ آخری رہ گئے ہیں، ان کو میں دکھا دوں آپ کو، پھر اس کے بعد یہ ویڈیو مکمل ہے۔ سورۃ الکہف کا یہ لفظ میں نے آپ کو دکھایا تھا، دیکھیں بھی یہاں بھی واو خالی ہے تو یہ بھی ان سے ملتا جلتا لفظ ہے، لفظ صلاح اور لفظ زکاہ سے، یہاں بھی واو کو نہیں پڑھنا۔ با لام زیر بل، غین زبر غ، دال کھڑا زبر دا، بالغدا تا زیر تی، واو کو نہیں پڑھا، بہت سارے پڑھتے غداوتی، تو واو کو آپ نہ پڑھیں، بالغداتی، بالغداتی، غداتی، غداوتی نہیں ہے، آخری لفظ رہ گیا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تو جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ آخری لفظ دیکھیں، یہ لفظ میں نے آپ کو دکھایا تھا، دیکھیں یہاں قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے، جب اس صورت میں لکھا ہو، دوسرا الف کے ساتھ بھی لکھا ہوتا ہے، یعنی یا کے ساتھ الف ہوتا ہے، واو نہیں ہوتا، وہاں حیاتی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن مسئلہ یہاں پر ہے جہاں واو خالی ہوتا ہے، بہت سارے بہن بھائی پریشان رہتے ہیں تلاوت میں، تو یہ بھی انہی الفاظ کی طرح ہے جو میں پڑھا چکا ہوں آپ کو، یہاں بھی واو نہیں پڑھنا، اس کو حیوات نہیں پڑھنا، حیوات نہیں، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، حیا، ہا زبر ہا، یا کھڑا زبر یا، تريد زينة الحياة الدنيا، ہا زبر ہا، یا کھڑا زبر یا، حیات، تا کو آگے دال کے ساتھ ملایا، واو کو چھوڑ دیں گے، زینت الحیات الدنیا۔ تو یہ 4-5 الفاظ میں نے آج کی ویڈیو میں سمجھایا، جس کا نتیجہ آپ سن لیں کہ لفظ صلاح جب یہ اکیلا ہوگا، فرد واحد ایک ہوگا تو اس کو ہم نے واو کے ساتھ نہیں پڑھنا، جب وہ ملٹیپل ہوگا یعنی کئی نمازیں، کئی عبادتیں، جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا حافظوا علی الصلوات، وہاں واو کے اوپر اس کے کھڑا زبر ہوگا، وہ ہم نے پڑھ لینا ہے۔ لیکن یہی لفظ صلاح دوسری شکل میں بھی آ جاتا ہے، الصلاۃ کا، صلاتی، تو وہاں پر بھی ہم نے واو کو نہیں پڑھنا، کیونکہ واو کے اوپر وہاں بھی کھڑا زبر زیر کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں بھی ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ زکاہ ہے، بالغدا ہے اور حیا ہے، ان واو کو، تمام واو کو چھوڑ دینا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس ویڈیو کو اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں، اس کو لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔